بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی کثرت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، آج کا بیان وہی سنے گا جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت زندہ ہے۔ اہل درود ہی دراصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ اہل درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ درود شریف یاد کا نام ہے، اور یاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا نام ہے۔ آپ نے اپنی زندگیوں کا بغور جائزہ لینا ہے، مشاہدہ اور آزما کر دیکھنا ہے کہ جب درود شریف کی کثرت زندگی میں شامل ہوئی تو پہلے آپ کیسے تھے، اور جب درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی اور درود پاک آپ نے اتنا پڑھا اپنی زندگیوں کے اندر کہ اب آپ کو اپنا آپ سب کچھ ہی بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ پہلے کس سٹیج پہ تھے، جب درود شریف کی کثرت زندگی میں شامل ہوئی تو اب آپ کس سٹیج پہ ہیں، ظاہری کس سٹیج پہ ہیں، اور باطن آپ کا کس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ درود شریف کی کثرت آپ کے دلوں میں نور پیدا کرتی ہے، اور جس قدر جس زبان پر جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کی کثرت ہوتی ہے، اس کا ایمان اتنا ہی پر نور کر دیا جاتا ہے، اور انسان کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے، یہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ظاہری انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے سے، حضور کی محبت جس دل میں ہوتی ہے نا، وہ شخص ظاہری طور پر خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، ان کے چہروں سے نور جھلکتا ہے، اور حضور کی محبت، حضور کی یاد آپ کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ کہاں سے کہاں پہنچا دیے جاتے ہیں، یہ درود شریف کی کثرت کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگیوں کے اندر۔ جو اہم موضوع آج آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ درود شریف کی کثرت آپ کو دلیر بنا دیتی ہے۔ اب یہ دلیری، یہ بہادری، یہ حوصلوں کا بلند ہونا، یہ قوت برداشت پیدا ہو جانا، یہ صبر پیدا ہونا، یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ جب آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہوتی ہے نا، تو یہ محبت آپ کو دلیر بنا دیتی ہے، آپ کو بہادر بنا دیتی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا اور اس کو واضح لفظوں میں بیان کریں تو آپ کو کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک چیز بڑی مشاہدہ کی ہوگی، تجربہ کیا ہوگا اس بات کا، اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اپنی ذاتی زندگی کے اندر، مجھے بھی ایسی کئی باتوں کو سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ عام طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بندہ اتنا عہدے دار ہے اور بڑا روبدار بندہ ہے، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے بات کریں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم تو بول ہی نہیں سکتے ایسے بندے کے سامنے۔ یہ بات سن کے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، وہ شخص نہ جھکتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اہل درود ایسی باتوں سے نہیں ڈرتے، اہل درود دنیا دار لوگوں سے نہیں ڈرتے، ان کی ہیبت، ان کے روب سے نہیں ڈرتے۔ یہ چیز اب آپ نے اپنے اندر دیکھنی ہے، یہ آزما کر دیکھنا ہے۔ اہل درود جن کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت موجود ہوتی ہے نا، وہ دنیا دار لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ وہ اپنا موقف بیان کرنے کو بہت اچھے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو۔ حضور کی محبت رکھنے والا شخص ایسے لوگوں سے نہیں ڈرتا، اس کے اندر اتنی دلیری آ جاتی ہے، اتنی بہادری آ جاتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے دل میں حضور کی محبت ہے، کائنات کا سب کچھ میرے پاس ہے، مجھے کسی دنیا دار عہدے دار سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اہل درود کے اندر یہ بات ضرور پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حضور کی محبت آپ کے دلوں میں زندہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کو دلیر بناتی ہے، آپ کہاں سے کہاں پہنچا دیے جاتے ہیں۔
یہ کانفیڈنس آپ کے اندر جو آتا ہے، یہ پاور جو آپ کے اندر آتی ہے، یہ اپنی بات کو منوانا جو آپ کے اندر ایک بہت ایک پاورفل یہ جو انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اثر ہوتا ہے. یہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی جاتی ہے. اور یہ دلیری، یہ بہادری، یہ قوت برداشت، یہ صبر، یہ توکل، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کی وجہ سے آتا ہے. اور یاد بھی وہ جس میں بے شمار کثرت موجود ہو. جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری لگواتے ہیں. اور حاضری کا مطلب یہ ہے کہ آپ روز درود پاک پڑھ رہے ہیں، روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے ہیں. تو انسان کیا بنا دیا جاتا ہے؟ یہ درود پاک کا اثر ہوتا ہے. آپ کہاں کھڑے تھے اور اب آپ کہاں پہنچا دیے گئے ہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اپنے اندر انالائز کیا کریں، آبزرو کیا کریں کہ درود شریف کی کثرت آپ کو دے کیا رہی ہے، آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کی سوچ کیسے بنا دی گئی ہے، آپ کا مزاج کیسے بنا دیا گیا ہے، آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا گیا ہے، آپ کے اندر کتنی پاور آ گئی ہے، آپ کے انداز گفتگو میں کس قدر خوبصورتی پیدا کر دی گئی ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اپنے اندر محسوس کیا کریں. یہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اندر ہوتی ہیں. اہل درود خاص طور پر اپنے اندر کا محاسبہ کیا کریں، کیونکہ وہ درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ درود پاک کی کثرت اور اس کا فیض جو آپ کو مل رہا ہے، کیا وہ واقعی آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ انسان کیا سے کیا بنایا جا رہا ہے، یہ کم از کم آپ اپنے اندر انالیسس کیا کریں ان چیزوں کا. اور آپ کے ساتھ اس چینل پر، درود زون کے چینل پر، ہر اس فضیلت کو، ہر اس مشاہدوں کو بیان کیا گیا ہے جو انسان کو ذاتی طور پر محسوس ہوا. درود پاک کی کثرت کرنے سے یہ چیزیں آپ کے اندر ضرور پیدا ہوتی ہیں. اور آج کا موضوع ہی یہی تھا کہ جس دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ محبت آپ کو دلیر بنا دیتی ہے. کیا سے کیا بناتی ہے؟ آپ کو بہادر بنا دیتی ہے، آپ کو پاورفل بنا دیتی ہے. آپ اپنے آپ کو بڑا یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس بڑی اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے بڑی پاور موجود ہے. چاہے دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے ہو، یہ حضور کی محبت آپ کے دلوں میں ہوتی ہے جو آپ کو اتنی مضبوطی عطا کرتی ہے. اگر یہ چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ درود پاک کی کثرت کا فیض ہمیں مل رہا ہے. ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو چکے ہیں. یہ آپ کے مزاج کی تبدیلیاں، یہ آپ کے زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں. سبھی انداز، آپ کے اندر کے بھی انداز بدل جاتے ہیں، آپ کے باہر کے بھی انداز بدل جاتے ہیں. اور یہ بدلتے تب ہیں جب آپ محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں. درود شریف جن کی زندگیوں میں شامل ہو گیا، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو ان بلندیوں سے نوازے گا جن کے بارے میں انہوں نے کبھی خود بھی گمان نہیں کیا. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس محبت میں اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں تو پھر درود شریف کی کثرت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور درود شریف کی کثرت اگر آپ روزانہ 313 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں نا درود پاک، تو یہ درود شریف آپ کا کثرت میں شمار ہوتا ہے. اور جو لوگ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، پھر ان کا تو مقام ہی الگ ہے نا. پھر وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی زبانوں پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب کا ذکر جاری کر دیا ہے. وہ تو بہت خوش نصیب ہے نا، وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کا فیصلہ تو عرش بری پر ہو چکا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے ان لوگوں نے میرے حبیب کا ذکر کرنا ہے. تو کم از کم 313 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ اہل درود کہلاتا ہے. اور اہل درود وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینوں میں لے کر بیٹھا ہے
اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہے پھر وہ دلیر بھی ہے، بہادر بھی ہے، پھر وہ صابر بھی ہے، اور قوت برداشت بھی اس کے اندر موجود ہے، پھر وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا بھی جانتا ہے، ایک عجیب سی پاور اس کے اندر آ جاتی ہے، بڑا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے، اور یہ سیکیورٹی وہ اس لیے فیل کرتا ہے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت اور یاد موجود ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوں تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں بھی واقعتاً یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر فیل کی ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود کی نظر ہے کہ اس حسن مکمل سے مانوس طبیعت ہے، صورت بھی نہیں دیکھی اور پھر بھی محبت ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔